ناظرین، میں ہوں حافظ شبان۔ جی ناظرین، صحافتیں خرید لو، وکالتیں خرید لو، صحافتیں خرید لو، وکالتیں خرید لو، نظام عدل نوچ لو، عدالتیں خرید لو، شرافتوں کو بیچ کر ضلالتیں خرید لو، روند ڈالو روشنی، روند ڈالو روشنی، جہالتیں خرید لو۔ یہ شعر شریف فیملی اور پی ڈی ایم کی عکاسی کر رہا ہے۔ ناظرین، آج بھی اجلاس ہوا، قومی سلامتی کونسل کا اجلاس، اس میں تہلکہ خیز بیان میرے سپہ سالار جناب حافظ عاصم منیر شاہ صاحب کا ہوا، اور اس سپہ سالار نے اس قوم کو واضح پیغام دے دیا کہ فوج ہٹ چکی ہے، سیاستدانوں کو اپنا تعین خود کرنا ہے، اپنی منزل خود سلیکٹ کرنی ہے، فوج اپنے کام پہ لگ چکی ہے، اور یہ بیان ان کا دل خوش کر گیا۔ ناظرین، دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے سیاستدانوں کو مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ عوام تک یہ پیغام بھی پہنچایا جو کہ واشگاف الفاظ میں روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مرکز ہے عوام کا، اور بلکہ انہوں نے ایک سائنس کا ورڈ یوز کیا کہ یہ سینٹرل گریویٹیشنل فورس ہے، اور عوام اس کی طاقت ہے۔ عوام کے منتخب نمائندگان یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے لیے اچھے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے۔ آج ان کی باتوں نے ایوان پر قرض چھوڑ دیا ہے کہ باقی جتنا بھی فوج پیچھے ملوث تھی اس کی آج بالکل عکاسی کی ہے کہ اس میں اب فوج اپنے کام پہ لگ چکی ہے، اور حافظ عاصم منیر کی خاموشی نے ایسا دم توڑا کہ قوم کو نظر آ گیا واضح کہ صرف ہٹ درمی ان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں میں ہے۔ فوج کو ایسے ہی مورد الزام ٹھہرا کر ہماری وردی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے محافظوں کو عوام کی نظروں سے گرایا جا رہا ہے، جس کا آگے چل کے بہت بڑا بھیانک نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فوج ہماری وہ ہے جس نے اس خطے کی حفاظت کے لیے ماؤں کے لختے جگر قربان کیے ہیں۔ یہ وردی ہماری وہ ہے، جب اس ملک کا امن برباد ہونے لگے تو یہ وردی قربانیاں پیش کرتی ہے۔ ناظرین، آج سپہ سالار کے بیان نے دل بڑا کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حکومت، سیاستدان اپنی منزل کا تعین خود کریں، وہ کسی کا سہارا مت لیں۔ اس میں میرے کپتان کو بھی ایک میسج گیا اور چھوٹے میاں صاحب کو بھی میسج گیا کہ ہمیں مت پکاریں، اپنے فیصلے خود کریں۔ اللہ نے تمہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اس قوم کو سدھارنے کی، تو پھر سدھاریں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں۔ ناظرین، آگے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو ایک اہم خبر ہے۔ ایک تو یہ تھی کہ آج کے اجلاس نے سپہ سالار نے دل خوش کر دیا، اور دوسری بات سپہ سالار کی جو میں کہنا بھول گیا، اس نے یہ بڑے واضح طور پہ کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ 2 صوبوں کی جو حکومتیں ہیں یہ الیکٹڈ نہیں، یہ نگران حکومتیں ہیں، ان کو عوامی پاور سے، ان کا اشارہ الیکشن کی طرف تھا، تو پی ڈی ایم کے جگر پھٹے اور ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا کہ سپہ سالار کیا کہہ رہا ہے، اور سپہ سالار کی ان باتوں نے واضح کر دیا کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ میں نے آپ کو یہ دینی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی۔ خاموشی کے لفظ پہ میری زبان پہ بے ساختہ ایک شعر جاری ہوتا ہے کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، دنیا میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سپریم کورٹ کی اور فوج کی خاموشی سے عوام کے سامنے جو ان 2 اداروں کو بدنام کرنے کی مہم جاری تھی اس کو آج آگ لگا دی گئی۔ سپریم کورٹ نے اپنی چپ توڑی تو کام کر دکھایا۔ ہاں، سپہ سالار نے اپنی خاموشی توڑی
تو پاک فوج کی وردی کو پھر 4 چاند لگا دیے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹ حکم جاری کر دیا کہ سوموار کے دن تک 72 گھنٹوں کے اندر اندر پیسے دیے جائیں، 21 ارب روپے کا فنڈ جاری کیا جائے، اور آئین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈائریکٹ، یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو دیا جائے، بلکہ وزارت خزانہ کے حوالے کیے جائیں پیسے، اور وزارت خزانہ الیکشن کمیشن کو دے اور ایک پروسیجر کے تحت الیکشن ہو سکے۔ عوام کی امنگیں جو دم توڑ رہی ہیں اس ظالمانہ نظام میں، اس جابرانہ حکمرانوں کے سائے کے نیچے، ان کو سانس آ سکے۔ عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہونا ضروری ہے، ادارے بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ضروری ہے۔ پھر چور اور لٹیروں کی زبانیں یہ گندگی کیوں اگل رہی ہیں کہ الیکشن اب ہم نہیں کروا سکتے، یہاں پر دہشت گردی ہے۔ ارے دہشت گردی کا جواب تو سپہ سالار نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا ہے کہ اتنی کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی طوفان برپا نہیں ہوا، ہمیں صرف تھوڑا سا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، آپ الیکشن کرواؤ۔ وزیر اعظم صاحب کہیں نہیں بھاگ سکو گے، آپ مکہ مکرمہ کا رخ لوگے تو وہاں پر بھی قوم آپ کا پیچھا کرے گی، آپ گھر بیٹھو گے عوام آپ کا پیچھا کرے گی، تمہارا جینا حرام کرے گی یہ قوم، کیونکہ اب یہ قوم الیکشن چاہتی ہے، الیکشن کروانا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمیں الیکشن میں آنا پڑے گا۔ عوام کے سامنے یہ مکروہ چہرے لے کے جب جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، عوام کو یہ کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، ان کے لیے یہ سیاسی موت ہو چکی ہے، ان کی سیاست جڑ سے اکھڑ چکی ہے، اور یہ دوبارہ شریف فیملی اور یہ لٹیرے پاکستان کی سرزمین پر سانس نہیں لے سکیں گے جس طرح کی یہ حرکتیں کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسری جو خبر میں نے آپ کو اہم دینی ہے کہ ایک چور وہاں مکہ مکرمہ جا کے بیٹھا، بڑا چور، اور یہاں سے ملکہ پاکستان، شہزادی پاکستان مریم نواز صاحبہ، وہ بھی مکہ مکرمہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئیں۔ یہاں پر ایک صوفی بزرگ کا مجھے شعر یاد آیا کہ تم میں کبھی تربوز نہیں بڑھ دے پمیں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ یہ ایک دفعہ نہیں، لاکھ بار مکے کے اندر سے بھی ہو کے آ جائیں، لیکن قوم کا جو حق انہوں نے سلب کیا ہے، قوم کے حقوق پر جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، وہ تو ان کو حساب دینا پڑے گا اور چکانا پڑے گا۔ ایک عدالت یہاں پر موجود ہے جس کے فیصلوں کو آپ مسترد کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک عدالت آسماں پہ لگی ہوئی ہے جو وہ انصاف کرتی ہے تو اس کے انصاف کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ جو عمرے کی ادائیگیاں ہیں یہ ان کا نہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے، اور قوم تو یہ مہم سے بھی بنا رہی ہے کہ ان کے عمرے کا ثواب پوری قوم کو پہنچے گا، کیونکہ یہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت ہے۔ یہ پتہ نہیں کس منہ سے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر عوام سسکیاں لے لے کے مر رہی ہے، یہاں بلک رہے ہیں بچے، پانی نہیں ہے کچھ جگہوں پر تھر کے علاقوں میں، اور یہ ہمارے حکمران شاہ خرچیاں کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے طواف کر رہے ہیں۔ ان کے طواف کون قبول کرے گا؟ کون دھوئے گا اس وطن کے چہرے پہ لگے داغوں کو؟ کون کرے گا بخیا گری میرے وطن کے چاک گریباں کی؟ لیکن اب ایک ہی امید باقی ہے جسے کپتان کہتے ہیں، جسے عمران کہتے ہیں، جو کفر پر ایک طوفان بن کے برسا، بجلی بن کے گر جا، اور کپتان کی آواز نے، کپتان کی سچائی نے عوام کو اپنے ساتھ کر لیا، اور عوام اس وقت اپنی طاقت سے کپتان کو اپنا رہبر و رہنما سلیکٹ کرنا چاہتی ہے، الیکٹ کر کے اسمبلی کے فلور پہ بٹھانا چاہتی ہے، اور دنیا کی نظروں میں سر اٹھا کے جینا چاہتی ہے یہ قوم۔ اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نفرتیں بڑھا کر جو ملک بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، ان کو اب یہ سودا چکانے نہ دیں گے، ملک پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ اب الیکشن ہو کے رہے گا، نہیں تو وکیل باہر نکل پڑے ہیں کالا کوٹ پہن کر، وکیل
اگر امام بنے تو مقتدی قوم بن کے ایک بہت بڑی تحریک کھڑی کر دے گی جس سے آپ کے آشیانے جل جائیں گے. نہیں تو پھر ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس کہ الیکشن ہونے دو. پیسہ بھی موجود ہے, منافقت کی انتہا ہے. اسٹیٹ بینک نے آج واضح کہہ دیا کہ پیسے بجٹ ہمارے پاس موجود ہے, حکومت ہمیں حکم دے ہم بجٹ جاری کر دیں گے. اور حکومت کے اندر جو چور چھپے بیٹھے ہیں, جو نیتوں میں کھوٹ آ چکے ہیں, یہ نیت اب یہ قوم ایسی ان کی صاف کرے گی, ایسی دھلائی کرے گی کہ یہ دم دبا کر پاکستان سے بھاگ جائیں گے.